اس گفتگو کے بعد محمد حنیف کو بہت کم موقع ملا ہے، اس کے بعد اسی شرک کے اوپر وہ فوت ہو گئے ہیں۔ جب 2017 کے اندر یہ عقیدہ آیا سجدہ تعظیمی کا، بڑی زبردست ٹھوکر کھائی انہوں نے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش اسی طریقے سے کرتا ہے، جن لوگوں نے بھی ٹھوکر کھائی عقیدے کی، انہوں نے اسی طریقے سے قرآن کو تروڑ مروڑ کے اپنے دفاع میں پیش کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ قرآن کے ماننے والے ہیں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیات کو معنی مفہوم کو بدلی کر دیا۔ اسی لیے قرآن کا فہم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان ٹھوکر کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو دلوں کے اندر بیماری ہو مالک باہر نکال لاتا ہے۔ یہ ہمارے فاروق عبد الرحمن صاحب ہیں، جنہوں نے ٹیلی فون کیا محمد حنیف صاحب کو اور اس مسئلے کو پوچھا، تو آپ دیکھیے کس انداز سے محمد حنیف صاحب بات کو چھپا بھی رہے ہیں، اور کس طریقے سے قرآن سے ہٹا کے اپنی تفسیر کی طرف کہ میری تفسیر وہاں سے پڑھ لیں، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں چونکہ آپ نے لکھی ہے، تو کہنے لگے کہ وہ بس جس طرح خواب دیکھا تھا تو خواب میں تو انہی کو سجدہ کر رہے تھے، اور پھر خواب کی تعبیر جب ہوئی تو پھر انہی کو سجدہ کیا۔ حالانکہ قرآن کا یہ ایک انتہائی ادبی انداز ہے، اور تعبیر کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے جو وقت کے نبی تھے اور بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں، اور علمی انداز سے انہوں نے جواب دیا، اور وحی کی روشنی میں جواب دیا گویا کہ میرے بچے اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، یعنی تجھے نبی بنائے گا، اور نبی کا مقام ایک نبی ہی جانتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنا احسان کرتا ہے۔ پھر انبیاء کے اندر بھی درجات ہیں، کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ بہت ہی برگزیدہ کرے گا، اور تجھے ایسی دانائی اور وزڈم یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا یہ سکھائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس طرح رحمتیں اور برکتیں تیرے اوپر نازل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اس خاندان کے اوپر اپنی رحمت کی گویا تکمیل کر دے گا مالک۔ بتائیے اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے ایک پیغمبر کے لیے؟ تو یہی اس کا معنی ہے۔ اس میں یہ کہ تجھے ایک دن ہم سجدہ کریں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے گا۔ تو جب مختلف قسم کے ماحول سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے بعد وہاں یعنی خوشیوں کا وقت آیا، ملاقات کا وقت آیا، بھائیوں نے جو زیادتیاں کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا توبہ استغفار کرنے کا۔ تو وہ کتنا خوشی کا موقع تھا جب مصر میں یہ داخل ہوئے ہیں، اور پھر تخت کے اوپر جب بٹھایا، یعنی کتنی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے جب دی اس خاندان کو، تو پورا خاندان بشمول یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ہے جو صحیح مفہوم ہے اس واقعے کا، اور اسی کو 3 مختلف کلپوں کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور پھر فتویٰ بھی لگایا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ اس کا ایمان خراب ہے، یعنی ایمان ہی جب خراب ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عثمانی کہہ رہے ہیں۔ جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے، چونکہ عقیدے کے معاملے میں یہ جو دعوت اٹھی ہے یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، ان کا فہم اللہ نے اس طرح کھول دیا تھا۔ تو جب یہ بتایا فاروق صاحب نے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو ایک دم محمد حنیف گھبرا گیا اور کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کی یہ بات تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ یعنی دیکھیے یہ بھی ایک کتنا پریشان ہو گیا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اس تک کہیں سے پہنچ گئی ہے۔ تو فاروق صاحب نے کہا کہ وہ تو یوٹیوب کے اوپر ہے۔ تو ایک دم دیکھیے جس طرح جھٹک کے جواب دیا کہ چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، ان کو بیچ میں نہ لاؤ، جب میرے سے پوچھ رہے ہو تو ڈاکٹر عثمانی کو بیچ میں مت لاؤ۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کے بندو، جب یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم و فراست سے ہٹے ہیں تو یہ ایک کارنامہ ہے محمد حنیف کا، جس کو یہ پچھلے ان کے امتی ہی اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلنے والے پیروکار کہلانے والے کہتے ہیں کہ بڑا مفکر اسلام گزرے ہیں جی، تفسیر لکھی ہے محمد حنیف صاحب نے،
حالانکہ باقی جتنی دعوت ہے ساری تو وہی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر اور ان کی تقریریں اور سب کچھ ہے، لیکن اصل محمد حنیف کا جو اپنا کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ مومنوں کی جماعت کو اس نے مشرک بنا دیا اور شرک کا انجیکشن دے کے پھر اس کو نظم کے ڈنڈے سے اور دونس سے منوایا۔ اس گفتگو کے اندر بھی کس طرح دونس والے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بس میری بات مانو، جو میں نے کہہ دیا وہ ہے، اس انداز سے۔ یہ بہت بڑا شدید وار ہوا ہے محمد حنیف کے اوپر، اور ان کے جتنے اب عبداللہ عمر دورانی ہو، منور سلطان ہو، خلیل الرحمان ہو، چودھری اشرف ہو، جتنے بھی ہیں یہ سارے، حتیٰ کہ ارشد ظفر بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے اندازہ لگائیے، اور وہ عبدالحفیظ بھی جو چند دن وہاں سے نکلے تھے پھر انہی کے اندر چلے گئے ہیں اس شرک کے اندر۔ بہرحال یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جماعت کے اندر، اور جتنوں نے اپنا علیحدہ انداز اختیار کیا سب نے ٹھوکر کھائی ہے، چاہے وہ اختر بیگ صاحب ہوں، جب وہ اس طرح اگر ماں باپ کی قبر کے اوپر بھی چلا جائے تو کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا، تو ان کو کہو بھائی یہ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کسی مومن کی قبر پر بھی انفرادی طور پر چلا جائے تو وہ تو گناہ گار ہے، کافر مشرک تو نہیں ہے، چونکہ سنت تو یہ قبرستان کی زیارت کی جائے، اور اگر کوئی صرف اپنے کسی کی جاتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا سنت کی خلاف ورزی کر، لیکن کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات کو پیچھے کرو، حضرت صاحب کی بات کو مانو۔ یہی یعقوب علی کہتے ہیں، جب ان کو کہا جائے ڈاکٹر صاحب نے تو اس کی یہ تشریح کی ہے کہ مسلم اور بخاری کی روایتوں میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے خود لکھ دیا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اپنا نام کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا، تو اس کے بعد گویا حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات چھوڑو، میری بات سنو، میری بات آگے آگے۔ اسی طرح فیاض محمود باجوہ کا انداز ہے، یہی انداز معراج الدین کا ہے، جب ان کو بتایا جائے کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال جائز ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تو ان کا بھی وہی گویا انداز ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو پیچھے کرو، حضرت صاحب کی بات کو سنو، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا۔ یہی خلیل الرحمان نے کہا تھا کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، اور وہ عارف ایبٹ آباد والا اس کا بیٹا کہتا ہے آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو میں قائل کر لوں گا ان کو کہ احمد بن حنبل پر فتویٰ غلط لگا ہے۔ یہ سب نے ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کیا ہے، اور تمہاری کیا یعنی حیثیت ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں؟ وہ صحیح معنوں میں عالم دین تھے، موحد عالم دین تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، تو ان سب کے اندر ایمان کی خرابی آ گئی ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ عمل کی خرابی ہے، وہ بھی گروپوں میں بٹ گئے ہیں، یہ 3-4 گروپ جو ہے، چاہے یہ یعقوب علی کا گروپ ہو، اور دائیوں کا گروپ ہو، یا اختر بیگ جس کو چلا رہے ہیں، اور چاہے یہ ناظم آباد والوں کا گروپ ہو جس کو فیاض محمود باجوہ چلا رہے ہیں، اور اب وہ ایک شاید انہوں نے تبدیلی کی ہے، انہوں نے کچھ نظم کے اندر، لیکن ان کے انداز بالکل وہی ہے، یا یہ جو کمال خان صاحب کا گروپ ہو جس کو معراج الدین چلا رہے ہیں، یہ سارے سب کی سوچ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ سے اپنی پناہ میں رکھے بھائی، ہمارے لیے تو ایمان خالص کافی ہے، اور ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں الحمدللہ، اور اس ایمان کی شمع کو ہم انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے، یہ انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے گی۔